السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عید کا ٹائم آتا ہے تو بہت سے مسلمان حضرات عید کی نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس دن بھی ان لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہم بالکل آسان طریقہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیا صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ عید کی نماز میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ کیونکہ عید کی نماز سال میں ایک بار آتی ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے اس نماز میں کوئی غلطی ہو جائے۔ تو میرے بھائی، اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیے گا اور اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر بھی کریے۔ بہت آسان طریقہ، بالکل آرام سے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے کہ آخرکار عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ عید کے نماز میں یہاں وہاں دیکھنے سے بہتر ہے 5 منٹ نکال کر یہ سیکھ لیں عید کی نماز اور اس کا طریقہ۔ نیت، پہلے تو ہم نیت سیکھیں گے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے زائد کے ساتھ، پھر اللہ اکبر کہہ کر ثنا مکمل کریں گے اور 3 تکبیریں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ نیت باندھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد ہم لوگوں کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب اور ہم لوگ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، کیونکہ عید الفطر میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہو گئی 4 تکبیریں۔ پہلی تکبیر ہاتھ باندھ جائیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع اور سجدہ کریں گے۔ پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد امام صاحب قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو نماز کی ہو جاتی ہے اور جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ 3 اس میں ہوئی، 3 اس میں ہوئی، کل ملا کے ہو گئی 6۔ اب آئیے چوتھی تکبیر پر۔ جب چوتھی بار اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، سیدھا رکوع میں جانا ہے۔ بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہتے ہیں تب غلطی سے ان سے ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اتنا انسان نماز کا طریقہ سیکھتا ہے، لیکن عید والے دن خود جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے، پھر سجدہ، سلام، ماشاء اللہ جی نماز عید الفطر ادا ہو گئی۔ روزانہ 5 منٹ مشقت کریں، دوسروں کو سکھائیں۔ نماز عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ سال بھر بہت سے مسلمان حضرات نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
जैसे ही नमाज ख़त्म होती है फ़ौरन भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको खुतबा भी सुनना चाहिए, क्योंकि ईद उल फितर का खुतबा वाजिब है, वो नमाज के बाद होता है। खामोशी से खुतबा सुनना चाहिए और उस नमाज के तरीक़े को आगे मज़ीद दूसरे लोगों को पहुंचाना आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, ताकि बरवक्त नमाज ईद उल फितर लोग शर्मिंदगी से बच जाएं। अक्सर नमाज ईद में लोग ज़्यादा गलती कर बैठते हैं। तो मेरे भाई, ये था नमाज का तरीक़ा, हमने बिल्कुल आसानी के साथ आपके सामने पेश किया है। हल्की सी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि जब पहली रकात होगी और जब इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको हाथ बांध लेने हैं। किस लिए? सना पढ़ने के लिए। और जैसे सना मुकम्मल होगी उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर में हाथ छोड़ देना है, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ देना है। जब इमाम साहब तीसरी बार कहेंगे, इसी में गलती होती है इंसानों से, अल्लाहु अकबर, तो आपको हाथ बांध लेना है। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे। सूरह फातिहा और सूरत मुकम्मल होने के बाद फिर तकबीरें होंगी। पहली तकबीर में हाथ छोड़ देना है, दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ देना है। जब तीसरी तकबीर होगी उसमें भी हाथ छोड़ देना है। जो चौथी तकबीर है वो है नमाज की तकबीर। और जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो बिगर हाथ उठाए हम लोगों को रुकू में चले जाना है। ये है ईद उल फितर की नमाज का तरीक़ा। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से नमाज़ पढ़ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी नमाज को कबूल फ़रमाए। व आख़िरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।